السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب صب الماء على البول في المسجد۔ قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، یہ ہمارا درس بخاری تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ ہم نے وضو کے مسائل پر گفتگو کی، اس کے بعد طہارت کا سلسلہ جاری ہے۔ طہارت کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ ایک حدیث شریف سماعت کی تھی، جس کے اندر جو پیشاب سے نہیں بچتے ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی، اس کے 2 شاخیں کیے، 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر پر وہ ہری بھری ٹہنی لگا دی، دوسرے قبر پر ایک ہری بھری ٹہنی لگا دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتے رہے گی۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی تھی، گزشتہ سن بھی لیے تھے، اس کے بارے میں بحث ہو گئی تھی۔ اب آئیں ہم آگے مسائل کو تھوڑے پڑھ لیں، چونکہ مسائل سے بھی وقفیت ضروری ہے اور جو ہے حدیث شریفہ سے بھی وقفیت ضروری ہے۔ مسائل کے اندر یاد رکھ لو کہ جو پیشاب ہوتا ہے، وہ انتہائی ناپاک ہوتا ہے۔ انسان کا پیشاب سب میں زیادہ ناپاک ہوتا ہے، اس کے مقابل میں وہ حیوان جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، وہ جانور۔ تو یہاں یاد رکھ لو کہ نجاست کی 2 قسمیں بنی، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ یعنی بہت ہی گندی نجاست، ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں گے تو انتہا سے زیادہ گندی، جس کے اندر زیادہ اثر ہو نجاست کا، اس کو کہتے ہیں۔
نجاست خفیفہ جس کے اندر ہلکی جو ہے نجاست ہو، یعنی اس کے اندر زیادہ اثر نجاست کا زیادہ نہ ہو بالمقابل اس کے، تو یہ دو ہیں۔ نجاست غلیظہ، اب چونکہ آپ طہارت کے لیے جائیں گے، ذرا غور کرو، طہارت کے لیے چلے گئے تو وہاں مکھیاں ہوتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں مچھر ہوتے ہیں، وہی پیشاب پر بیٹھتے پھر آپ کے جسم پہ بھی آ کے بیٹھ جاتے، تو لامحالہ ان کے پنکھ کو، ان کے پیر کو لگی ہوئی نجاست آپ کے جسم کپڑے پر لگ جاتی ہے محالہ۔ تو کیا آپ کو شریعت کی حکم دیتی ہے کہ جاؤ دھو کے آؤ؟ کہاں لگا، کتنا دھونا؟ مسائل پیدا ہو گئے نا۔ تو بڑا ہی اسی طرح ہر خطرہ جو ہوتا ہے، پیشاب کا جو خطرہ ہوتا ہے ہمارا، ایک آدھ خطرہ وہ بھی غفلت سے ہو ہی جاتا ہے، ایک آدھ خطرہ گر جاتا ہے، طہارت کے بعد ایک آدھ خطرہ نکل ہی جاتا ہے، تو ایک خطرہ معاف ہے یا نہیں معاف ہے، یہ مسئلہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لو کہ نجاست غلیظہ ایک ہے، نجاست خفیفہ ایک ہے۔ نجاست خفیفہ جن جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جیسا کہ بیل ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ہرن ہے، جتنے ہم جن جانور کا گوشت کھاتے ہیں ان کا جو پیشاب ہے نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، بکری ہے اس کا پیشاب لگ گیا تو خفیفہ میں آتا ہے، ہلکی نجاست۔ گائے ہے اس کا پیشاب لگ گیا تو نجاست خفیفہ میں آ جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب جن کا گوشت ہم نہیں کھاتے، کتا ہے، بلی ہے، اسی طرح خنزیر ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ان کا پیشاب نجاست غلیظہ میں، اور انسان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ میں ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ نجاست خفیفہ مختصر آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ ہم آسان مفہوم، یعنی ہمارے پاس مسائل بھی ذہن میں رہ جائے تاکہ ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو۔ بہت سارے میرے بھائی خطا کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کتنے غلطیاں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی طہارت کا ایک طریقہ میں بتا دیا تھا، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا احتیاط کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، وہ الگ اپنی جگہ ہے۔ تو اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے، تو یاد رکھو کہ نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے، کتنی معاف ہے۔ جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے، 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے اگر کم ہے ایک دائرہ، یہ ہتھیلی، آپ کا ہتھیلی کا گول دائرہ ہے، کم ہے اس سے لگی ہوئی، تو آپ کے لیے معاف ہے۔ اس حالت میں اس کو بھی دھو دینا چاہیے، معلوم ہے تو دھو دینا، نہیں تو معاف ہے آپ کے لیے۔ اس پر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، اس کپڑے پر یا جسم پر، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ شریعت کا یہ قانون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے، وہ برداشت نہیں کرو۔ قربان جائے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو رحمت کا، عطاؤں کا، جو رب نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ پچھلی امت کے لیے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ان پر لازم تھا اگر ان کے جسم پر، کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو پھاڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ وہ اگر وہ حکم ہمارے لیے ہوتا تو ہم کیا بتاؤ ادا کر سکتے تھے، حق ادا کر سکتے تھے؟ آپ کا کپڑا اگر لگا ہوا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تو اس کو کاٹ دو، ان کے لیے تھا۔ یہ میرے نبی کے صدقے میں اتنی آسان سہولت اور اتنی پیاری شریعت ہمیں مل گئی ہے کہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، پانی بہا دو پاک ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ کتنا آسان مذہب، پیارا مذہب ہے۔ دیکھو پچھلی امت کو غور کرو، اب ہمارے لیے یہ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا یہ پورا کا پورا۔ تو پچھلی امت کے لیے وہ احکام ہمارے لیے آسان۔ یہ آسانیاں کس کی وجہ سے؟ کیا ہم نیک عمل کریں گے بول کے؟ کیا ہم مخصوص بندے ہیں کوئی خاص؟ کیا ہماری وجاہت یا ہمارے کوئی کارنامے ہیں؟ نہیں، نہ ہمارے کوئی کارنامے ہیں، نہ ہماری کوئی عبادتیں ہیں، صرف نسبت محمدی جڑی ہوئی ہے، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی۔ اللہ نے ہمارے بہت مسائل میں تخفیف فرما دی، بہت مسائل میں۔ یہ مسئلہ بھی ویسی ہے، یاد رکھو، یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ تو نجاست غلیظہ تو معلوم ہو گیا آپ کو، غلیظہ معلوم ہو گیا کہ کتنا،
روپیے کے سکے کے برابر اس سے کم ہو تو معاف ہے، اگر اس کے برابر آ گئے تو معاف نہیں۔ اب ویسی حالت میں اگر اتنا لگا ہوا ہے 1 روپے کے سکے کے برابر، نجاست لگی ہوئی ہے کپڑے پر، جسم پر، اسی طرح آپ وضو کر کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آ گیا سمجھ میں آپ بات؟ یہاں تک آ گئی ہے؟ تو اب آئیے، نجاست خفیفہ جو ہے نا، نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا دیا، کیا بتایا کہ جن جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، ان کا پیشاب آپ کے جسم پر لگا ہوا ہے، تو ہر جسم کا عضو، ایک ہاتھ ایک عضو ہے، پیر ایک عضو ہے، پیٹ ایک عضو ہے، پیٹھ ایک عضو ہے، یہ ہاتھ ایک عضو ہے، یہ اعضاء ہیں، تو ربع حصہ معاف ہے۔ کتنا؟ ربع سے کم حصہ معاف ہے، ربع سے کم حصہ معاف ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 روپے سے زائد بھی لگ گیا پیشاب، کس کا؟ گائے کا پیشاب اگر لگ گیا، یا بکری کا پیشاب اگر لگ گیا، یا اونٹ کا پیشاب اگر 1 روپے سے زائد لگ گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ مگر کیا کرنا ہے؟ دھو لینا بہتر ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آگے چلے، میں اس کا ترجمہ بھی ابھی آگے، اب جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں، پھر آگے کی دوسری حدیث ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے سن لیجئے، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے ابتدائی دور تھا رسول اعظم صلی اللہ، یہ حدیث گزشتہ شاید میں پڑھا ہوں یا سنا دیا ہو۔ ابتدائی دور تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، یہود بھی آتے تھے، یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی، عیسائیاں زیادہ داخل ہوتے، غیر مسلم زیادہ داخل ہوتے تھے۔ اسلام میں جو داخل ہونے والے غیر مسلم زیادہ ہوتے تھے، ان کی میجارٹی زیادہ تھی، یہودیوں کی میجارٹی بہت کم تھی، عیسائیوں کی زیادہ میجارٹی تھی اسلام لانے میں۔ تو ایک دیہاتی آئے، عرابی آئے، اسلام لا لیے، کلمہ بھی پڑھ لیے، تو چونکہ جاہلیت کا دور تھا، ننگے طواف کرنے والے، تالیاں بجانے والے، خانہ کعبہ کے اطراف گھوم کے تالیاں، یہ عبادت سمجھی جاتی تھی۔ تو بیچارے داخل ہوئے، مسجد نبوی میں آئے، حضور سے ملاقات کیے، ملاقات کرے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیے، ٹھہرے ٹھہرے کھڑے گئے، ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کرنے لگ گئے۔ ابھی تعلیم انہیں نہیں ملی تھی، نئے تھے، ابھی تعلیم سکھانی تھی ان کو، تعلیم دینی تھی ان کو بھی۔ تو صحابہ کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے ایک دم، مسجد نبوی، حضور یہاں پر موجود، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ہم کو منع فرمایا، طہارت کے ایسے احکام، انہوں تو کھڑے کھڑے ایسا کرے، جذبے سے اٹھ گئے، طاقت کے ساتھ اٹھ کے زور سے اب جا کے ڈھکیلنے والے تھے، پکڑنے والے تھے، پکڑ کے روکنے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ ذرا، تھم جاؤ، رک جاؤ، ان کو پہلے فارغ ہونے دو، وہ عمل سے فارغ ہونے دو۔ دیکھیے کتنا پیارا مذہب ہے، فارغ ہونے دو، ابھی تو لا علم ہے، اسے کیا پتا، آنے والا تو آیا ہے، اسے کیا پتا، مذہب کیا پتا، دین کیا پتا۔ تم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آسانی سہولت پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، نہ کہ جو ہے تم جو ہے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، تم سہولت پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، تم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ اگر تم روک دو گے، پیشاب کو روکنا ہوتا کیا ہے، آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب تک اس کو پیشاب مکمل نہ نکل آئے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو ان کو کرنے دو کہا، اب کر دینے کے بعد پھر کہا، دونوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، دونوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، بلا کر فرمایا دیکھو یہ عبادت گاہیں جو اللہ کی مسجد ہے، یہاں ذکر کے لیے، یہ کام کے لیے نہیں ہے، بولے یہ کام کے لیے نہیں ہے، سمجھا دیا، اب سمجھ میں آ گئی بات، پھر آئندہ نہیں کریں گے یہ بات، ان کو سمجھا دیا۔ پھر ان سے کہا تم ایسی غفلت نہیں کرنا، مشقت میں نہیں ڈالنا۔ پھر دوسری بات کہی، اب وہ پیشاب کیے ہیں تو اس پر پانی ڈال دو، پاک کر دو، شریعت نے ہم کو قاعدہ بتا دیا ہے، پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، تو اب پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی بہا دو، پانی بہہ گیا تو پاک ہو جائے گی۔ اب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، اور مزید یہاں سن لیجئے، ہم جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے بھائی، کبھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا، سفر میں ہیں، بہت سارے مقامات پر چلے جاتے، نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جائے نماز ہو یا کپڑا ہو، ضروری نہیں ہے، نہیں معلوم کہ اس مقام پر کوئی کتا، بلی یا اور کوئی جانور پیشاب کیا ہو یا کوئی انسان پیشاب کیا ہو، اب پاک ہے ناپاک ہے، جہاں جا رہے ہیں آپ جنگلوں میں جائیں گے تو جنگلوں میں کھیت میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، کھاد ڈال دی جاتی ہے،
کھاد ڈال دینے کا کیا مطلب ہے؟ گندگی ڈالتے رہے تو کیا جنگل میں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ یہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے سر. یہاں ذرا غور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. اب یہاں پر آپ جب جائیں گے، آپ کے پاس کوئی جائے نماز نہیں ہے، وہاں آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو زمین پاک ہے، سوکھی ہوئی زمین ہے، سوکھی ہوئی زمین ہے تو پاک ہے. کیوں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہے. زمین کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ زمین خشک ہو جائے تو خود بخود پاک، پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پانی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، خود بخود پاک ہو جاتی ہے وہ. اس پر آپ نماز پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں. پھر یہاں کیوں پانی ڈالا گیا؟ کیا بات ہے بھئی؟ یہاں پر کیوں پانی ڈالا گیا؟ پانی ڈالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا بات ہے؟ تو یہاں وہ جو بدبو آتی تھی، بدبو کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے پانی ڈالنے کا حکم دیا گیا. آگئی بات سمجھ میں؟ مسائل کو ذہن میں رکھ لیں آپ. عموماً ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کوئی واقعات بتائے تو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، مگر مسائل کو ذہن میں نہیں رکھتے. مسائل ہی اصل چیز ہیں، مسائل ہی اصل چیز ہیں. شریعت پر عمل کرنے کے لیے مسائل ہی اصل چیزیں ہیں. آپ کو مسئلہ ہی نہ معلوم ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ نہ معلوم ہو، وضو کا طریقہ نہ معلوم ہو، غسل کا طریقہ نہ معلوم ہو، تیمم کا طریقہ نہ معلوم ہو، تو پھر کیسے آپ جو ہے شریعت پر عمل کر سکو گے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. تب آئیے وہ جو ترجمہ، جو عربی کا جو ہے ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر دوسری حدیث کا ترجمہ میں آپ کو کر لیتا ہوں. اب رہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. دیگر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اور ہمیشہ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ بیٹھ کر طہارت سے فارغ ہوتے تھے. آج ہمارے پاس کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. عموماً نوجوان ایسے ہیں جو طہارت کا خیال کرنے والے خیال تو کرتے ہیں، نوجوان بعض ایسے ہیں کہ جہاں موقع ملا وہاں کھڑے ہوئے پیشاب کرنا شروع کر دیے. پتہ نہیں گدھے کی طرح. اس طرح جو ہمارا عمل ہوتا ہے یہ مناسب نہیں، یاد رکھو. سارے چھینٹے جسم پر اڑ جاتے ہیں، پھر شرمگاہ ہماری ظاہر ہو جاتی ہے، دوسرے دیکھ نہیں دیتے ہیں. یہ گناہ ہے. ایک تو آپ پیشاب کر رہے ہیں تو سارے چھینٹے جسم پر آ رہے ہیں، ایک بات. دوسری، آپ کھڑے ہو جائیں گے تو لا محالہ شرمگاہ ظاہر ہو جائے گی. وہ گناہ الگ، یہ گناہ الگ، ڈبل گناہ ہے. یاد رکھو کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. اب رہا نیچے، امام بخاری لا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے پیشاب کھڑے ہو کر کیا. مقام سباتہ، بلکہ آگے آتی ہے وہ حدیث، اس کا سباتۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ، یہ لفظ آیا. سباتہ قوم کے پاس جب گئے آپ تو رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. کیا بات، وجہ کیا تھی؟ حدیث پڑھنے والے پڑھ تو لے لیتے ہیں، حدیث بخاری پڑھنا آسان ہے. اب یہ الفاظ کا ترجمہ میں نے کر دیا. کیا ہے؟ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، سباتہ قوم کے پاس آئے، فبالا پیشاب کیا، قائما کھڑے ہو کر، ثم دعا بماء پھر پانی منگوا لیا، فجئتہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پانی لے آیا، بماء فتوضأ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. کیا مانا؟ تب یہ حدیث اگر کوئی پڑھے گا تو لا محالہ کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر رہا ہے. بخاری میں آیا، مول صاحب بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، بولے گا انہیں. اس کا پچھلا اگلا مضمون معلوم ہی نہیں ہوتا، آخر ہے کیا؟ دوسرے حدیثیں نہیں پڑھتے. جب دوسرے حدیثیں آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ اس حدیث کے پاس پہنچیں گے. وہ حدیث جو نہیں پڑھے تو آپ بولیں گے آج سے شروع کر دوں میں بھی. یاد رکھو، بخاری پڑھنا آسان نہیں ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک حدیث دوسرے حدیث کے مفہوم سے ٹکراتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری پر سوار تھے، آپ گر گئے تھے، بیٹھنا نہیں آتا تھا آپ کو، بیٹھنے میں دشواری تھی، آپ کو بیٹھنے میں دشواری تھی، تو آپ نے وہ عمل کیا. بعضوں نے یہ لکھا ہے اب آپ کو بیٹھنے نہیں آئے گا، تو اب یہاں پر واضح ہو گئی بات. اب بعض حضرات کو بیٹھنے نہیں آتا تو اب وہ ایسی مقام پر چھینٹے سے بچتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو ظاہر نہ کرتے ہوئے اس طرح کوئی اگر کہیں عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جائز بن گیا. آپ آج کل ہم ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، بس اسٹینڈ چلے جاتے ہیں یا ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں ایسے ڈوم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں.
اب آپ اگر بیٹھیں گے تو جہاں پیشاب کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے سامنے آ جائے گا وہ ڈبہ بنا ہوا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایسے مقام پر مجبوری، یا مجبوری ہے یاد رکھ لے، ایسے مقام پر مجبوری کے تحت اگر کوئی کرتا ہے تو اسی حدیث کی بنیاد پر جائز ہے، یاد رکھ لو، اسی حدیث کی مجبوری کے تحت۔ اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو پھر نہیں، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے مجبوری نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے۔ اب آئیے آگے، پھر دوسری توجہ یہ بھی کیے ہیں کہ وہ جو مقام تھا بڑا گندا تھا، بڑا گندا تھا۔ اگر آپ بیٹھ جائیں تو جسم پر جو ہے، کپڑوں پر وہ جو ہے تلویث کا خوف تھا، یعنی ناپاکی لگ جانے کا خوف تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے۔ کئی علتیں ہیں، علتوں میں سے 2 علتیں آپ کو بتا دیا تاکہ ذہن میں رہ جائے، آپ کو اجازت مل جاتی ہے یہاں پر۔ تو آئیے، وہاں کے جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اعرابی یبول فی المسجد، رآ اعرابیا، دیکھا حضور نے اعرابی کو یبول فی المسجد، فقال دعوہ، صحابہ جب جھپٹ پڑے پکڑنے کے لیے، چھوڑ دو، اذا فرغ، جب وہ فارغ ہو جائے، دعا بماء، پانی منگوا لیا، فضب علیہ، پھر اس پر پانی کو بہا دیا۔ حدیث کا ترجمہ آ گیا، اور آگے اور اس کی وضاحت کے ساتھ امام بخاری کی عادت ہے کہ جگہ جگہ وہی حدیث لاتے ہیں، تو اب وہ ترجمہ بار بار کرنا آپ کے لیے مناسب میں سمجھتا نہیں۔ آگے بڑھیں گے تو اور ایک حدیث آ رہی ہے، بچے ہوتے ہیں بعض شیر خوار بچے ہوتے ہیں، شیر خوار، سمجھ میں آ رہی بات؟ بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو یہ مطلب ہے ابھی کھانا وانا نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، چھوٹے بچے رہتے، 2 سال کی عمر کے بچے جو ہوتے ہیں اندر کے، 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دیا جانا ہے، نہیں چھڑاتے، ہمارے پاس چلتے رہتا، 3 سال 4 سال چلتا، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں بوٹل کا دودھ پلا رہے ہیں تو الگ بات ہے، اماں جو ہے 2 سال کے اندر ہی ختم کرنا بوٹل کا، کیونکہ آپ بوٹل کے دودھاں پلا رہے ہیں اکثر، تو پلانا آپ کی مرضی ہے، پلانا نہیں پلانا آپ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو حکمت۔ ماں کا تو دودھ پلانا یہ سب کا اتفاق، بالاتفاق قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اچھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بوڑھے ہونے تک بھی اس کے اندر قوت و پاور۔ بچپن میں آپ جتنا جو ہے اس کی دیکھ بھال کریں گے، بچہ جو ہے نوجوانی کو بھی اچھی طرح رہے گا، پھر اس کے بعد بھی۔ بعض ضعیف حضرات بولتے ہیں ہم جب بچے تھے ہماری اماں جو ہے گھی کھلاتے تھے اس لیے آج مضبوط ہیں، بولتے ہیں۔ آج کسی سے پوچھے کیا حضرت آپ یہ 80 سال کے ہو گئے، 70 سال کی، کیا راز ہے آپ، کیا بات ہے؟ بولے تو ہمارے اماں باپ بہت خیال کرے، ہم لوگ جو ہے گھی کھاتے تھے، تم لوگ کیا؟ ہم لوگ جو ہے ایسی باتیں بولتے ہیں، پہلے تعجب ہوتا ہے یہ زمانے میں ایسے غذائیں شاید وہ دیکھے بھی نہیں ہوں گے، مگر بولتے تو ہیں زبان سے۔ آج جو ہے شادی خانوں میں کتنے بے حساب ڈشز ہیں، اتنے ڈشز ہیں کہ اس کا اندازہ نواب بھی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں، مگر ہم لوگ جو ہے جو ہاتھ دھوئے گھی سے، تم وہ بھی نہیں کھا رہے بولتے، گھی جو ہم کھائے ہاتھ دھوئے سے وہ بھی نہیں کھائے بولتے۔ واقعات میں تھی اصلیت، ہر چیز میں اب جو ہے کیا ہو گیا، پورا اصل کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ بہرحال زمانے کے حالات سے آپ واقف ہیں، یہ اپنی ایک بحث ہے، وہ اپنی جگہ رہنے دیجیے۔ اب رہا یہاں مسئلہ جو چل رہا ہے، شیر خوار جو بچہ یا بچی ہوتی ہے، شیر خوار بچہ یا بچی 2 سال کی عمر کے اندر، وہ اپن نواسا ہے بلکہ گود میں اٹھا لیتے، پوترا ہے بلکہ گود میں اٹھا لیتے۔ آج کل پیمپرس ہیں، اندر کر لیتا کوئی بات نہیں، پیمپرس کے علاوہ جسم پہ کرا تو اب کیا کرنا؟ اماں تو بار بار گود میں اٹھاتے، ان کو لگتا ہی رہتا، انہوں کیا کرنا؟ عورتیں بھئی مرد آدمی پھر بھی اپن غور نہیں کرتے اتنا، عورت کو تو لینا ہی چاہیے نا، ماں کو لینا ہی چاہیے، ان کو بھی نماز لازم ہے۔ اب جب بھی ہر وقت تو پیمپر نہیں پہنا سکتے نا بھئی، تو پیشاب لگ گیا تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ لگ گیا تو کیا حکم ہے؟ 2 سال سے کم کے بچے کے لیے بتا رہا ہوں، 2 سال کے بڑھ کے تو ہمارا پیشاب بڑوں کا، نوجوان کا، سب کا ایک ہی ہو جاتا ہو۔ اب رہا یہاں پر حدیث میں جو آتا ہے، سن لیجیے، حدیث پڑھ لیتا ہوں پھر اس کی بات وضاحت کرتا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو کوئی اشکال اور مزید نہ پیدا ہو۔ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ، ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچے کو لاتے انہیں بچہ جو ہے، پیمپر تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، کپڑے کی مشکل تھی، پیشاب کر دیا کپڑے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا،
بہا دیا, خاص کر دھو دیے. اب دوسری روایت سن لیجیے. اس کے بعد ایک ہے اتت بابن لہا صغیر لم یأکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ. دیکھیے یہ حدیث آ گئی ہے. یہاں پر ام قیس بنت محصن کہتی ہیں کہ ان کے صاحبزادے کو جو چھوٹے تھے ابھی جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے, حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. حضور نے بٹھا دیا اپنی گودی میں. بٹھا دینے کے بعد ہوا یہ کہ وہ کپڑے پر پیشاب کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پانی چھڑکا, دھویا نہیں. پانی ایسا چھڑک دیے, دھوئے نہیں. یہ بات یاد رکھ دونوں حدیثوں میں. یہاں ایک بات یاد رکھ لے کہ بالاتفاق بچی کا پیشاب ناپاک ہے, سال کی ہو 2 سال کی ہو, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, دھونا ہی دھونا ہے اس کو. انہیں پیشاب کر دی تو جیسا اب آدمی کا پیشاب ہے, عورت جو بھی پیشاب ہے, پیشاب کو دھونا لازم ہے, ویسا بچی, چھوٹی بچی کا. بڑی بچے کے بارے میں 2 سال سے کم ہے, اس کے اندر اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نضحہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نضحہ, اس پر بحث ہے. نضحہ کے معنی دھونے کے بھی آتے ہیں, نضحہ کے معنی چھڑکنے کے بھی آتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا لیتے ہیں, نضحہ کے معنی پانی کو چھڑک دیے تو پاک ہو جاتا ان کے پاس. ہمارے پاس نہیں, ہلکا سا دھونا. وہاں بچی کا پیشاب ہے تو رگڑ رگڑ کر دھونا ہے, اگر بچے کا پیشاب ہے تو دھونا ہے. یاد رکھ لو. خلاصہ کلام کیا ہوا, بچہ بھی اگر پیشاب کر دے تو احناف کے پاس دھونا ہی ہے, معاف نہیں ہے. یاد رکھ لو. خلاصہ کلام یہ ہوا. یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب یہاں سے ایک مزید اور آپ کو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. ایک حدیث سن لیجئے, بڑی دلچسپ حدیث ہے یہ, انتہائی دلچسپ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شفاء فی النجاس, فی النجس, نجس چیز میں شفا نہیں ہے, نجس چیز میں شفا نہیں ہے. اب پیشاب میں شفا ہو سکتا ہے کیا بولو؟ ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر گزرا, ایک زمانے میں خود کا پیشاب پیتا تھا, معلوم ہے, بڑے لوگوں کو معلوم ہے, اخباروں میں بھی آیا, خود کچ پیتا تھا. کیا توفیق تھی پتہ نہیں, واللہ اللہ ہی بہتر جانے. عجیب سا مزاج ہے, کیا ہے, کیسا ہوگا. بعض جو ہے وہ گائے کا پیشاب پیتے. اب ہم اس پر بحث نہیں کریں گے بھائی, ہم کو ان کا مذہب جانے, ہم اس پر بحث نہیں کرتے. ہماری شریعت میں کیا ہے, ہماری شریعت میں ہرگز نجس چیز ہے وہ اگر پئیں گے تو جائز نہیں, بالکل ناجائز ہے. ایک بعض دکانوں میں یاد رکھ لو, یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بعض دکانوں میں مٹھائیوں پر وہ پیشاب چھڑکا جاتا, کسی چیز پر پھر چھڑکا جاتا. ہرگز نہ کھائیں نہ پیے, یاد رکھو. آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, اگر آپ اس کو کھاتے ہیں پیتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے جان بوجھ کر. بھائی مسلمان کی ہے نا, کوئی مٹھائی کی دکان لے لو, نہیں ہمارے پاس خاص کرے وہاں پر فلاں نام کے نام, اب نام نہیں بولتا, فلاں نام گلزار ہاؤس کے پاس جاؤ بڑی اچھی, وہ فلاں جاؤ عثمان گنج کے پاس جاؤ وہاں بڑی اچھی مٹھائی ملتی ہے فلاں کے. انہیں پہلے کے پہلے کام پہچان لے کے رکھتا, میرا جو ہے بزنس زیادہ بڑھ جانے بول کے صبح میں منگوا لیتا, پیسے سے وہ پیشاب منگوا لیتا, سب میں ڈال دیتا, اپن کھا لے کے اندر ڈال لیتے. اب جب اندر گیا تو دعا قبول ہوتی ہے آپ کی, دعائیں مقبول ہوگی. نماز تو ہو جائے گی, دعا مقبول ہوگی کیا؟ تو یاد رکھو یہ احتیاط نہیں کر سکتے ہم. سوکھی بھی چیز لے سکتے ہیں آپ, سوکھی بھی چیز لے سکتے ہیں, کیوں ہے, چاول ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں. غیر مسلم کی دکان سے یہ چیزیں, صابن ہے, یہ تمام چیزیں. بھئی جو پکوان کی جو پکائی مٹھائی جو چیزیں ہیں وہ اپنا مسلک مذہب آپ کو معلوم ہونے کے باوجود آپ وہاں پر جا رہے ہیں, تو کیا یہ ذہن میں آپ کے جائز ہے کہ سمجھو آپ کے سامنے اگر آپ ڈال دیا, ان کا تو ہے ہی ان کے پاس نظریہ ہے, اس سے ذائقہ آتا, اس سے اچھا یہ آتی, میری دکان چلتی, پتہ نہیں کیا کیا ان کا مذہب مشرب ہے. ہم کو اس پر بحث کرنی نہیں ہے, مگر ہاں آپ کا کیا مذہب کہتا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, اس کو پیش نظر رکھیں. اب آئیے, اب آخری بات, میں آپ کو پہلے بات بتا دیا تھا کہ نجس چیز سے شفا نہیں ہے, تو اب یہاں حدیث سن لیجئے, ایک اہم حدیث سن لیجئے, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم اناس من عقل او رینة
فاجتووا المدینة فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رعائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستاقوا آخر تک حدیث الی آخری. نبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر میں آپ کو کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ اکل یا عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے. آتے ہی کیا ہوا معلوم؟ بیمار پڑ گئے. انہوں پہلے سے بیمار تھے یا آنے کے بعد ہوا سازگار نہیں ہوئی اور بیمار پڑ گئے؟ مدینہ تو اتنا پاک ہے، وہاں کیسا بیمار پڑتے جی؟ بولو. مدینہ میں ایک مرتبہ مسلمان جانے کے بعد وہ تو کہتا ہے مدینہ، شہر مدینہ، وہاں کی ہر چیز، مٹی کے اندر شفا، وہاں کی ہوا میں شفا، پانی میں شفا، ہر چیز میں بیمار کیسے پڑ گئے؟ تو اسی طرح بات سمجھ نہیں، بیمار ہو گئے، پیٹ خراب ہو گئے، پریشان ہو گئے. پریشان ہوتے ہی اسلام تو لا لیے، بیمار پڑ گئے. اسی طرح ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، آیا، یہاں دوسری حدیث بتا رہا ہوں، آ کر ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد آ کے بولا یا رسول اللہ میں بیعت توڑ دیتا ہوں، اسلام سے منحرف ہو جاتا ہوں. حضور چہرہ پلٹا دیے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ تو آپ نے فرمایا جاؤ. کیوں کہا اس نے؟ میرے کو شہر مدینہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے شہر مدینہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں چلا جا رہا ہوں. ایک بازو صحابی پوچھے یا رسول اللہ، مدینہ کی ہوا پاک، فضا پاک، پانی پاک، سب پاک، اس کے باوجود بھی انہیں ایسا بول کے چلے جا رہا. تو حضور نے فرمایا مدینہ جو ہے، مدینہ جانتے ہو یہ سونار کی بھٹی کی طرح ہے. بولے مدینہ کیا ہے؟ سونار کی بھٹی کی طرح ہے. سونے کو جب بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو گرد جو ہوتی ہے نکل کے چلے جاتی نا. جن کے دل میں نفاق ہوتا، مدینہ بولتا منافق تو یہاں نہیں رہنا، باہر نکل کے چلے جانا. جن کے دل میں کفر رہتا، یہاں نہیں رہنا تو نکل کے چلے جا. تو یہ مدینہ وہ پاک سرزمین ہے، مدینہ وہ پاک سرزمین ہے. تو اب ان کے دل میں پہلے سے نفاق تھا، آتے بیمار پڑ گئے ہوگا. پہلے سے نفاق تھا، آتے بیمار پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک دیکھ کے فرمانے لگے ان کو لے جا کے اونٹوں کا پیشاب، اونٹوں کا دودھ پلاؤ. بولے پیشاب پلاؤ. بولے اونٹوں کا پیشاب پلا دو. بولے دیکھو آپ ذرا غور کرو، اونٹوں کا پیشاب پلانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی پیتے اچھے ہو گئے. بیماری تھی سب چلے گئی، سب پریشانی تھی چلے گئی، ساری بیماری تھی سب چلے گئی. آپ گندے نالی کے کیڑے کو اگر یہاں کسی اچھی مخمل کے کپڑے پر رکھے تو زندہ رہتا؟ انہیں رہتا؟ کیا بولو؟ نہیں رہتا. انہیں اس کی جہاں جگہ ہے وہیں سے رہتا. انہیں جہاں ناپاکی میں رہنا ہے اس کو ناپاکی میں رہتا. انہیں اس کو یہاں لا کے رکھو تو نہیں رہتا. انہیں یہ لوگوں کی ویسی مثال تھی. نفاق اندر بھرا ہوا تھا، ظاہری طور پہ ایمان لائے، بیماری چلے گئی. جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہے تھے انہیں مار ڈال دیا، شہید کر دیا. اتنا خطرناک مارا کہ ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی، کانوں میں سلاخیں ڈال دی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاتھ کاٹ دیے. رسول پاک علیہ السلام کے چرواہے کا یہ حال کر دیا. پھر حضور کے جو اونٹے تھے وہ سب لے کے بھاگ گئے. جب جانے لگے تو کسی نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے ایسا کیا ہے یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا جاؤ. ایک دستہ بھیجا کر جو ہے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. انہوں نے تیرے اندازی، ابھی پانی کے پنگھٹ پر نہیں گئے تھے، تیرے چلانا تھا کہ پکڑ لیے. پکڑ کے جب لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو وہی سزا دی جائے جو چرواہے کو دیا گیا تھا. ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی جائے، پھر شدت کی گرمی میں اسی طرح ڈال دیا جائے. تو اسی طرح ڈال دیا گیا، اسی طرح. اس کو کہتے ہیں مسلح، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مسلح. تو اب یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو، مسلح کس کو کہتے ہیں؟ جسم کے الگ الگ ٹکڑے کرنا. مگر یہاں ذہن میں رکھ لو کہ شریعت میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دیا کوئی کافر تو ہمارے پاس اس کو مسلح نہیں کریں گے، صرف گردن تلوار سے کاٹیں گے یا بندوق سے اڑا دیں گے. مسلح جائز دی. اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ہم نے سانچے میں ڈھاتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا دیا ہے. تو اب اس طرح اگر کوئی قتل کرے، آنکھ میں سلاخیں ڈالتا ہے، کان میں سلاخیں ڈال کر اس طرح مارتا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے وہ عمل کیا ہم نہیں کریں گے، اسے مارا ہے تو ہم بھی ماریں گے. یہ شریعت کا قاعدہ قانون ہے.
تو اب یہاں ایک مسئلہ اہم بات یہ رہی کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا تو پاک ہے، پاک ہے تو جو بولے ہوں گے نا بھائی، ناپاک چیز تو کیسا بول سکتے ہیں؟ اس پر یاد رکھ لو کہ اضطراری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، ان کو دیکھا کہ پیشاب کے بغیر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سوا کوئی علاج نہیں تھا تو وہ حکم دیا اضطراری صورت میں جائز ہے، یعنی ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ پلانا پڑے گا، شراب پلائے تو علاج ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں تو نہیں، سانپ کاٹا تو سانپ کے زہر کو اتارنے کے لیے زہر ہی ڈالے تو دور جائز بچ سکتا ہے۔ اسی طرح کینسر ہو گیا، کینسر کے مرض کو دور کرنے کے لیے بچھو، اسی طرح مکڑی، پتہ نہیں کون کون سا زہر نکال کر اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں ناجائز ہیں وہ چیز اضطراری صورت میں بچانے کے خاطر، ایک جان کو بچانے کے خاطر جائز ہے، یہ اس لیے اللہ کے رسول نے ان کے لیے فرمایا، ورنہ کسی کے لیے پیشاب کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ پاکیزہ شریعت ہے ہماری، قانون ہمارا، دستور بہترین۔ جسم پر، کپڑے پر اگر جانوروں کی نجاست لگ جائے، گر جائے تو دھونے کا حکم ہے، پینے کا کہاں سے حکم دے سکتے ہیں؟ یاد رکھو، یہ بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور حضور جانتے تھے یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان کا علاج ایسا ہی کرنا بلکہ کرے حضور، ان کو یہ علاج کرنا سزا کے طور پہ کرے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، وضو، غسل، طہارت کے اس طریقے کو سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، اس کو اب آپ کی ذمہ داری ہے جا کے اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں، پوترے پوتروں کو سمجھائیں، بھائی بہنوں کو سمجھائیں، جو رشتہ دار الگ الگ ہیں نا بھائی، یا دوست کو سمجھائیں۔ چند باتیں 1 سے 4 مرتبہ سنا لیے تو دماغ میں بیٹھ جاتی بات، نہیں سمجھ میں آئی تو پھر دوبارہ آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں، سنائیں سمجھائیں تو آئندہ آ کے پوچھ سکتے ہیں، نہیں سنائیں یہاں کے یہاں رکھے تو کل پھر مول صاحب کہاں سبق چل رہا تھا، مول صاحب بھی یاد رکھنا، انہوں چلتے رہنا، سمجھے نہیں سمجھے، یہ چند باتیں ماشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش، آپ ماشاءاللہ مسجد تو بھر گئی ہے، کافی لوگ ہیں، تو اور مزید آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اور بچوں کو جمع کرتے رہو، نوجوان بچوں کو، دوستوں کو، اس میں کیا ہوتا ہے فائدہ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مسائل معلوم، دیکھیے کتنے مسائل آپ کو معلوم، اب نماز کے اہم مسائل آئیں گے آپ کو، نماز کے اہم مسائل آئیں گے، بہت اہم مسائل۔ اب تو ہم طہارت، اب غسل کا طریقہ بھی، نہانا کیسا وہ بھی نہیں معلوم اپنے کو، کیسا نہانا ہے، وہ نہانے کا طریقہ، نہانا فرض ہے، کب کب فرض ہے، کن صورتوں میں، آئندہ کسی کو، میں آج وہ شروع کرنے والا تھا مگر یہی 2 حدیثوں میں اپنا اٹک گئے، آج غسل کا طریقہ شروع کرنے والا تھا، انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ نے کو کیا پڑھنا ہے، غسل کا طریقہ پڑھنا ہے، تو کیسا نہانا چاہیے، ہاں، جمعہ کو نہانے کا طریقہ کیا ہے، پھر جو ہے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، پھر عام طور پہ نہانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیا نیت کرنا چاہیے، کیا نیت کرے تو ہوتی نہیں ہوتی، یہ سب بحثیں ہیں، ایک آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر کیسے، جب وہ نہانا صحیح نہیں ہوا تو نماز ہی صحیح نہیں ہوتی نا بھائی۔ سب یاد رکھ لے کہ وہ اہم بات ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا، یہاں اور مزید یاد رکھ لے، اب بعض وقت ہوتا یہ کہ بہت لوگ بہت بلاتے رہتے ہیں، صاحب کچھ بھی کرو، چھٹی رہتی ہے، اتوار کا دن ہوتا، آپ ہمارے پاس جلسے میں آؤ، بولے تو زبردستی جانا پڑتا ہے، چھوڑتا نہیں میں، ایک مرتبہ شروع کرا تو جانا۔ اب وہ اتوار نہیں آیا تو اس کے بعد سے مول صاحب آتے کہ نہیں بول کے ڈمبا مارنا شروع کر دیتے ہوگا، مول صاحب بھی نہیں، بلکہ یہ ایک پریشانی ہے، ایسا نہیں ہے، تسلسل کو باقی رکھنا اپن، کبھی اگر میں نہ آؤں، ایک آدھ اتوار اگر نہ آؤں، عموماً ربیع الاول ربیع الثانی میں زیادہ ہوتا، باقی مہینوں میں بہت کم ہوتا ہے، باقی مہینوں میں تو مسلسل تسلسل کے ساتھ آتا ہوں میں۔ ربیع الاول ربیع الثانی میں دور دور سے لوگ بلاتے ہیں، مول صاحب آپ ہمارے پاس آئیے، تو اس میں مسائل پیدا ہوتے، وہ نہیں آیا تو دیکھ کے مول صاحب نہیں آ رہے بلکہ غائب ہو جاتے، کم ہو جاتے۔ ایسا مت کرو، آپ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو پابندی سے لے آؤ تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے، جوابات کے ساتھ دعا سلام پر ہماری آج کی محفل اختتامی مرحلے کی طرف آتی ہے۔ بولیے۔ جب مسلمان نمازی پڑھ کے بھی اور شرک کر کے مر جائیں تو اسے دفنانے کے بعد تلقین کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ٹکنے دکھنے کے لیے پینٹ لپٹ کے وہ نماز وغیرہ دکھنا ضروری ہے، پینٹ لپٹ دیتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور کسی کوئی سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا رہا، مسلمان تھا، آخر وقت شرک کرا انہیں،
آخر وقت شرک کرا، شرک یعنی کفر کر دیا، تو اب اس کو تلقین کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ تلقین کس کو کہتے ہیں وہ مسئلہ ہے۔ شرک کرا سو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعتاً اس نے واضح طور پر شرک کرا ہے یا نہیں۔ خالی آپ اپنے ذہن سے بول دیے شرک کرا بولے تو نہیں ہوتا ایسا۔ کفر، میں اسلام سے پھر گیا، میں دین سے پھر گیا، گواہ ہیں کوئی ایسا بول دیے تو اب نہ اس پر نہلانا نہ ہے، دھلانا نہ غسل دینا ہے، نماز جنازہ پڑھانا ہے، شرک۔ یاد رکھ، تلقین تو دور کی بات ہے، مسلمان کے لیے تلقین کر دے، یاد رکھو تلقین کس کے لیے کرتے ہیں؟ مسلمان کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو بالکل واضح ہو گیا میں اسلام سے پلٹ گیا بلکہ ایسا معاملہ کیا تو نہ نہلائیں گے، نہ دھلائیں گے، نہ اس کو نماز جنازہ پہنائیں گے، یہ بات۔ دوسرا مسئلہ ان کے پاس یہ ہے کہ پینٹ جو ہوتا ہے لمبے لمبے آج بچے پہن رہے ہیں، اس کے بارے میں نماز میں ایسا موڑنا نہیں موڑنا بولنا چاہ رہے ہیں، نماز میں نیچے سے موڑنا اوپر سے موڑنا، ایک لمبی بحث ہے، اس پر بہت دے ہو جاتی ہے، یہ بحث وہ بحث، انہیں اس کو دیکھتا ہے انہیں موڑا اوپر سے، انہیں نیچے سے موڑا، انہیں چھوڑا، ایک لمبی بحث ہے۔ نہیں تو کیا مطلب اس کا؟ نماز کا جب بیان آئے گا تو میں وہاں پر وضاحت کے ساتھ وہ بیان پورا جو ہے حدیث شریف میں آیا وہ بیان پورا واضح طور پر ذکر کروں گا۔ مختصر جواب دے رہا ہوں میں آپ کو کہ پہلے تو جو ہے اتنے لمبے لمبے پینٹاں یا اتنے لمبے لمبے پیجامے نہیں پہننا، ٹخنے سے نیچے ہو، ایک بات بنیادی بات۔ اگر لمبے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھ لے کہ تکبر کے طور پر پہن رہے ہیں تو سمجھ لو سب سے بڑا گناہ گار۔ تکبر کے طور پہ نہیں پہن رہا انہیں، تکبر نہیں ہے، ایسی ماحول چلتے آ رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ اب نماز کی باری آئی تو کیا کرنا معلوم؟ اوپر سے ایسا موڑنے کی کوشش کرنا، اوپر سے اٹھا لینا۔ اب اوپر اتنا ٹائٹ ہے کہ اوپر جاتا ہی نہیں، اب کیا کرنا؟ اب بنے ہوئے جیسے ہیں تو اوپر جاتا نہیں تو اب کیا کرنا؟ بولو اب جیسے ہیں اپن ویسی حالت میں چھوڑ دینا، جیسے اپنی حالت ہے ویسی حالت میں چھوڑ دینا بہتر ہے۔ نہیں اگر آپ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے الٹا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے الٹا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا، تو الٹ دیتے تو الٹنے سے منع کیا گیا، یاد رکھ لو۔ احتیاط ہے کہ اوپر سے ایسا اٹھا دینا اس کو اچھی طرح، نماز کے لیے اہتمام کرنا، اوپر سے اچھا اٹھا نہیں ہوں تو اب کیا کرنا؟ پھر اس کو اپنی طرف چھوڑ دینا، جیسا ہے ویسا چلو، جیسا گزر رہی ویسا گزارنا۔ آیا سمجھ میں؟ ایک شرک آپ کو معلوم ہو جائے تو نہ نماز جنازہ پڑھا سکتے، نہ غسل دیکھ سکتے، نہ تلقین تو بات کی بات ہے۔ اب یہ مسئلہ آ گیا نیچے سے مڑنا کہ اوپر سے مڑنا، اس کا خلاصہ بتا دیا۔ اب جب آئیں گی وہ بحث کیوں کیا کدھر ہے، انشاءاللہ مکمل وہ بحث آپ کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہماری ساری پریشانیوں مصیبتوں کو تو ٹلا دے مولا، سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس میں مولا کریم تو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو نمازی بنا دے مولا، ہم کو مخلص بنا دے مولا۔ اے اللہ مجاہد بنا دے پروردگار عالم، تیرے دین کے داعی بنا دے پروردگار عالم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی آخر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔